جزاک اللہ خیر۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ واہل بیتہ وذریاتہ اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن الکریم والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، وعن عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ اولا وبدایتا احییکم بتحیت الاسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ محترم مکرم سامعین اور سامعات، محترم مکرم حاضرین اور حاضرات، آج تحصیل کروڑ پکا، جماعت اسلامی تحصیل کروڑ پکا کی طرف سے 10 روزہ فہم قرآن کا پہلا دن ہے، تو ہم آپ سب کو، شرکاء کو، اس پہلے دن کی کلاس میں آمد پر میں اپنی طرف سے، جماعت اسلامی کروڑ پکا کی طرف سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، اہلاً و سہلاً و مرحباً کہتا ہوں، اور دعا کرتا ہوں کہ یہ 10 روزہ فہم قرآن ہماری زندگی کے اندر مثبت تبدیلی لائے، اور اس سے ہماری دنیا بھی سنور جائے اور آخرت بھی سنور جائے۔ تو آج پہلا دن ہے کلاس کا، اور جمعۃ المبارک ہے، اور رمضان المبارک کا مقدس اور محترم، برکتوں والا، سعادتوں والا، رحمتوں والا، مسرتوں والا مہینہ ہے۔ اور آپ تھوڑا سا نظر دوڑائیں، الحمدللہ کتنا خوشگوار پر نور فضا ہے، بادل ہیں، ٹھنڈی ہوا ہے، اور فہم قرآن کلاس ہے، تو دل کو ایک سکون محسوس ہو رہا ہے۔ تو سب سے پہلے جمعۃ المبارک، جیسا میں نے عرض کیا، 13 رمضان المبارک جمعۃ المبارک کا دن ہے، اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان من افضل ایامکم یوم الجمعہ، کہ تمہارے جو سب سے دنوں میں سے جو سب سے افضل اور محترم دن ہے وہ جمعہ کا دن ہے۔ فَأَكْثِرُوا فِيهِ عَلَيَّ مِنَ الصَّلَاةِ، تو اس دن میں مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھا کرو۔ اور پھر فرمایا کہ فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ مَعْرُوضَةٌ عَلَيَّ، تمہارا یہ درود پڑھنا یہ مجھ پر پیش کیا جاتا ہے، مجھ تک پہنچایا جاتا ہے۔ تو آج جمعۃ المبارک ہے، اور ہم نے صبح کا آغاز کر لیا ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ جمعے کے دن حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر ان لوگوں کے نام پیش کیے جائیں کہ جنہوں نے کثرت سے آپ پر درود پاک پڑھا ہو، اور اس لسٹ کے اندر، ان ناموں کے اندر ہمارا نام شامل نہ ہو۔ تو اس لیے سب حاضرین اور حاضرات سے میں درخواست کرتا ہوں کہ ایک دفعہ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم مکرم سامعین اکرام، آج پہلا دن ہے، اور میرا جو موضوع ہے وہ ہے رمضان المبارک اور قرآن پاک۔ رمضان اور قرآن، تو 2 حصے ہیں، رمضان
اور قرآن۔ تو پہلے میں رمضان المبارک کے حوالے سے بات کروں گا اور پھر اس کا جو دوسرا حصہ ہے قرآن پاک میں اس پہ بات کروں گا۔ تو رمضان المبارک کا مہینہ برکتوں والا، رحمتوں والا، سعادتوں والا اور نیکیوں کا موسم بہار ہے، اور میں رمضان المبارک کے حوالے سے آپ سب حضرات کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ خطبہ پیش کروں گا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کی آمد سے پہلے ایک دن صحابہ کرام کے سامنے پیش کیا۔ اور وہ خطبہ کیا ہے کہ اس کا ایک ایک لفظ، اس کا ایک ایک کلمہ فصاحت و بلاغت کا عمدہ نمونہ ہے، اور اس کے ایک ایک لفظ کے اندر علم کے موتی پروئے ہوئے ہیں۔ تو بلا تمہید میں شروع کرتا ہوں اس خطبے کو۔ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا، وہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں رمضان المبارک سے ایک دن قبل خطبہ ارشاد فرمایا، اور پھر فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، قد اظلکم شہر، کہ تم پر سایہ فگل ہونے والا ہے ایک ایسا مہینہ جعل اللہ صیام نہارہ فریضۃ، کہ جس کے دنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزوں کو فرض قرار دیا ہے، وقیام لیلہ تطوعا، اور اس کی راتوں میں قیام کرنا، تراویح کو پڑھنا، یہ نفل قرار دیا ہے، یا آپ یوں کہہ لیں کہ سنت قرار دیا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ من تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر، اس مہینے کے اندر، اس برکت والے مہینے کے اندر جو شخص خیر کا، بھلائی کا، نیکی کا ایک کام کرتا ہے تو اس کا اجر اور ثواب ایسے ہے کان کمن ادا فریضۃ فیما سواہ، جیسا کہ غیر رمضان میں، رمضان المبارک کے علاوہ اور ایام کے اندر اس نے کوئی فرض ادا کیا ہو، یعنی اس میں کوئی نفل کرنے کا اجر اور ثواب اتنا ہے کہ غیر رمضان میں جیسے فرض ادا کیا ہو جتنا اس کا ثواب ہوتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ ومن ادا فیہ فریضۃ، جس شخص نے اس مہینے کے اندر کوئی فرض ادا کیا، کان کمن ادا سبعین فریضۃ فیما سواہ، تو اس کا اجر اور ثواب اتنا ہے کہ جیسے غیر رمضان کے اندر 70 فریضۃ، 70 فرائض اس نے ادا کیے ہوں، 70 فرائض کے برابر اس کا اجر اور ثواب ہے۔ پھر فرمایا وہو شہر الصبر، یہ صبر کا مہینہ ہے، برداشت کا مہینہ ہے، اپنے آپ کو خواہشات نفس سے اور اسی طریقے سے کھانے اور پینے کی تکلیف اور بھوک کو برداشت کرنے کا مہینہ ہے۔ اور پھر فرمایا کہ یہ جو صبر ہے، برداشت ہے، خواہشات پر کنٹرول ہے، منکرات سے اپنے آپ کو روک لینا ہے، نیکیوں کی طرف اپنے آپ کو راغب کرنا ہے، اس کا اجر اور ثواب جانتے ہو کیا ہے؟ فرمایا وَالصَّبْرُ ثَوَابُهُ الجنہ، جو صبر ہے اس کا ثواب جنت ہے۔ پھر فرمایا وَشَهْرُ الْمَوَاسَاتِ، یہ مواسات کا مہینہ ہے، دوسروں کی بھوک کو، دوسروں کی تکلیف کو، دوسروں کے دکھ اور درد کو محسوس کرنے کا مہینہ ہے، کہ ہم اس مہینے کے اندر بھوک کو، پیاس کو برداشت کرتے ہیں، اگرچہ اب موسم بہت اچھا ہے اور دن کا جو دورانیہ ہے وہ بھی اتنا لمبا نہیں ہے، لیکن پھر بھی روزہ ہے، کچھ نہ کچھ محسوس ہوتا ہے۔ تو دراصل یہ احساس دلاتا ہے کہ ہمارے ارد گرد میں، ہمارے آس پاس میں، ہمارے پڑوس میں، ہمارے دوست و احباب میں، ہمارے عزیز و اقارب میں، ہمارے رشتہ داروں میں، ہماری ورکنگ پلیس پہ کچھ نہیں، بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو اس ایک مہینے کی طرح جیسے ہم تکلیف کو، بھوک کو، پیاس کو محسوس کرتے ہیں، اسی طریقے سے وہ سال کے اکثر ایام میں، زندگی کے اکثر اوقات کے اندر اسی تکلیف کو محسوس کرتے ہیں اور اپنی ضروریات کو پورا نہیں کر سکتے ہیں۔ تو یہ احساس دلاتا ہے کہ ان کی ضروریات کو پورا کرنا، اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کی استطاعت دی ہے، طاقت اور قدرت دی ہے، ہمیں وسائل سے نوازا ہے، تو پھر ان کا خیال کرنا، یہ مہینہ ہمیں اس چیز کا احساس دلاتا ہے۔ پھر فرمایا وَشَهْرٌ يُزْدَادُ فِيهِ رِزْقُ الْمُؤْمِنِ، یہ ایسا مہینہ ہے کہ جس میں مومن کا رزق بڑھ جاتا ہے۔ عام مشاہدے کی بات ہے کہ اس مہینے میں خاص طور پہ وہ لوگ جو کاروبار سے تعلق رکھتے ہیں، تو ظاہر ہے نیکیوں کا موسم بہار ہے،
ہر مومن کا، ہر مسلمان کا نیکیوں کی طرف، ذکر و اذکار کی طرف، تلاوت قرآن کی طرف، نوافل کی طرف، عبادات کی طرف رجحان بڑھ جاتا ہے، اور بڑھنا چاہیے، لامحالہ ہونا چاہیے، تو اپنے کاروبار کو، اپنے وقت کو، اپنے کام کو کم وقت دیتا ہے۔ لیکن اور اس مہینے میں یہ بھی مشاہدے کی بات ہے کہ اخراجات بڑھ جاتے ہیں سحر کے، افطار کے، تو لیکن اس کے باوجود انسان کو اس بات کا پتہ نہیں چلتا کہ کہاں سے آ رہا ہے اور کیسے پورا ہو رہا ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہو الصادق المصدوق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں اور آپ کی تصدیق کی گئی ہے۔ ان کا فرمان ہے، ان کا ارشاد ہے کہ وَشَهْرٌ يُزْدَادُ فِيهِ رِزْقُ الْمُؤْمِنِ، یہ ایسا مہینہ ہے کہ اس میں بندہ مومن کا رزق بڑھ جاتا ہے۔ پھر فرمایا کہ من فطر فیہ صائمن کان مغفرۃ لذنوبہ، کہ اس مہینے کے اندر جس نے کسی روزہ دار کو روزہ افطار کرایا تو یہ اس کے لیے مغفرت کا باعث ہے۔ روزہ افطار کروانا بہت نیکی کا، اجر کا، ثواب کا باعث ہے، اور اس خطبے کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے افطار کروانے والے کے لیے 3 انعامات کا ذکر فرمایا ہے۔ نمبر 1، روزہ افطار کرانے والے، اس کی مغفرت اور بخشش اور اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ نمبر 2 فرمایا وَعِتْقًا لِرَقَبَتِهِ مِنَ النَّارِ، جہنم سے آزادی کا اس کو چھٹکارا اور پروانہ مل جاتا ہے۔ اور نمبر 3 وَكَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَجْرِ الصَّائِمِ، اور نمبر 3 فرمایا کہ اس کو روزہ دار کے روزے کے برابر اجر ملتا ہے۔ میں پھر عرض کر دیتا ہوں کہ روزہ دار کو روزہ افطار کرانے کا جو اجر اور ثواب ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 انعامات کا ذکر فرمایا ہے۔ نمبر 1 کہ روزہ افطار کرانے والے، اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور نمبر 2 جہنم سے آزادی کا پروانہ اور چھٹکارا مل جاتا ہے، اور نمبر 3 اس کو روزہ دار کے اجر کے مطابق اجر ملتا ہے۔ اور صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یہ فرمائیے کہ ہم میں سے ہر شخص صاحب استطاعت، صاحب مال و ثروت تو نہیں ہے کہ وہ بڑے بڑے افطار ڈنرز کا اہتمام کر سکے، افطار پارٹیوں کا اہتمام کر سکے، تو پھر اگر نہیں کر سکتا تو وہ تو ان تینوں انعامات سے محروم ہو گیا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، نہیں فرمایا کہ یعطی اللہ ھذا الثواب من فطر صائما علی تمرۃ، کہ اللہ تعالیٰ یہ تینوں انعامات، یہ سارے اجر، یہ سارے ثواب اس شخص کو دے گا جس نے ایک کھجور پر کسی کو روزہ افطار کرایا، کہ ایک کھجور سے کسی کو روزہ افطار کرا دیا۔ اگر کھجور بھی نہیں پاتا، فرمایا او علی شربۃ ماء، پانی کے ایک گھونٹ سے کسی کو روزہ افطار کرا دیا، یا فرمایا او مزقۃ لبن، مزقہ کہتے ہیں ایک گھونٹ، لسی کا ایک گھونٹ، دودھ کا ایک گھونٹ۔ یعنی اس پوری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ جس کے پاس جو میسر ہے اس سے وہ کسی کو روزہ افطار کرا دیتا ہے، تو اس کو یہ سارے فضائل، یہ سارے اجر، یہ سارے انعامات ملیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کے ہاں تو جو چیز وزنی ہے، جو چیز اہمیت رکھتی ہے، وہ خلوص ہے، وہ مال کی کثرت نہیں ہے۔ مجھے واقعہ یاد آ رہا ہے حضرت ابو عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روم سے جہاد کرنا ہے تو اس کے لیے مال کی ضرورت ہے، اور اس موقع پر صحابہ اکرام نے بہت زیادہ ایثار کیا، بہت مال کو خرچ کیا۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر کا سارا سامان پیش کر دیا، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر کا آدھا سامان اللہ کے راستے میں پیش کر دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا۔ اور اسی طریقے سے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نے فوج کے پورے لشکر کے بہت سارے اخراجات کو برداشت کرنے کا ذمہ کا کام اپنے ذمہ لے لیا۔ تو ایک صحابی جو بالکل نادار، جن کے پاس کچھ نہیں، وہ سوچنے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مال خرچ کرنے کا، ایثار کرنے کا اور اللہ کے راستے میں مال کو دینے کا حکم فرمایا ہے، اپیل کی ہے، تو میں کیا پیش کروں؟ وہ سوچتے رہے۔ ان کے ذہن کے اندر خیال آیا کہ یہودی کا باغ ہے، اس کو میں سیراب کرتا ہوں اور جو کچھ معاوضہ ملے گا وہ اللہ کے رسول کے سامنے پیش کر دوں گا۔ تو وہ اس یہودی کے پاس گئے
اسے درخواست کی کہ میں آپ کے مال کو، آپ کے باغ کو سیراب کرتا ہوں، اس کے معاوضے میں مجھے کیا دو گے؟ تو اس نے کہا کہ آپ سیراب کریں اور اس کے معاوضے میں آپ کو کھجوریں دوں گا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ تو باغ کو سیراب کرنا شروع کر دیا۔ تو اس وقت کوئی نہری نظام نہیں تھا، کہ ٹویل کا نظام نہیں تھا کہ ٹکا کھول دیں نہر سے تو باغ سیراب ہو جائے گا، یا آپ ٹیوب کا بٹن آن کر دیں سیراب ہو جائے گا تو پھر اس کو بند کر دیں گے، نہیں، بلکہ کنویں سے ڈول کے ذریعے سے بھر بھر کے ایک ایک پودے کو پانی لگانا ہوتا تھا۔ پوری رات گزر گئی باغ کو سیراب کرتے، باغ کو پانی لگاتے۔ صبح ہو گئی تو یہودی کے پاس گئے اور کہا کہ میں نے آپ کے باغ کو سیراب کر دیا ہے، میرا معاوضہ دے دیں۔ تو اس یہودی نے چند کھجوریں، جھولی بھر کھجوریں دیں، تو وہ انہیں لیں اور ڈرتے ہوئے، ہچکچاتے ہوئے کہ جہاں پہ گھر کا پورا مال پیش کیا جا چکا، آدھا مال پیش کیا جا چکا، تو میں کیا پیش کروں گا؟ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ گئے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ پورا ماجرا پتہ چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس پورے ڈھیر کی، جو اس جنگ کے لیے عطیات جمع ہو چکے تھے، اس کی قیمت ایک طرف ہے اور ان چند کھجوروں کی قیمت ایک طرف ہے، اور فرمایا کہ ان کھجوروں کو پورے ڈھیر کے اوپر بکھیر دو۔ تو اللہ تعالیٰ کے ہاں جو ہے وہ خلوص کی، اللہ تعالیٰ نیت کو دیکھتا ہے، خلوص کو دیکھتا ہے، اعمال کے تھوڑے یا زیادہ ہونے کو نہیں دیکھتا۔ تو جو کچھ بھی میسر ہے اس مہینے کے اندر صدقہ کرنا چاہیے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت سخی تھے، کوئی بھی آپ کے در سے، کوئی بھی آپ کے ہاں سے خالی ہاتھ نہیں گیا۔ اور حضرت انس کہتے ہیں کہ میں نے کبھی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی سائل آیا ہو اور اس نے کسی چیز کا سوال کیا ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں لا فرمایا ہو کہ نہیں دیتا یا نہیں ہے، بلکہ خود دیا، نہیں تھا تو اس کا بندوبست کر کے دیا۔ اور راوی بیان کرتے ہیں کہ اس مہینے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت اور زیادہ کئی گنا بڑھ جاتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو مال دیا ہے، وسائل دیے ہیں، ضرور ہم اپنے ارد گرد، اپنے عزیز و اقارب میں، اپنی ورکنگ پلیس پہ دیکھیں کہ جو ضرورت مند ہیں ان کے اوپر خرچ کریں۔ ہمارا یہ دیا ہمیں ہمارے رزق میں اضافے کا باعث بنے گا اس دنیا میں بھی، اور انشاءاللہ اس وقت بھی ہمارے کام آئے گا کہ جس وقت مال و اسباب اور دنیا کی کوئی چیز کام نہیں آ سکے گی، تو ہمارا یہی خرچ کیا ہوا کام آئے گا۔ تو حضرت محترم آگے فرمایا وَهُوَ شَهْرٌ أَوَّلُهُ رَحْمَةٌ وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ، کہ یہ ایسا مہینہ ہے کہ جس کا پہلا عشرہ رحمت کا ہے جو ہم گزار چکے، اور دوسرا عشرہ جس کا تیسرا دن ہے، 13واں روزہ ہے، یہ مغفرت کا ہے، بخشش کا ہے۔ اور اس کے لیے جو روایات کے اندر دعا آتی ہے وہ کیا ہے؟ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یا اسی طریقے سے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اسی طریقے سے استغفار کے لیے، مغفرت کے لیے کوئی بھی آپ دعا مانگ سکتے ہیں، اپنی زبان کے اندر مانگ سکتے ہیں، تو اس کا کثرت سے ذکر کرنا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ مسجد کے اندر خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، بلکہ خطبہ دینے کے لیے مسجد میں تشریف لائے اور ممبر کی پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا تو فرمایا آمین، دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو فرمایا آمین، تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو فرمایا آمین۔ تو پوچھنے والوں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی دعا مانگنے والا نہیں تھا، بد دعا کرنے والا نہیں تھا، تو آپ نے ہر ممبر کی ہر سیڑھی پہ قدم رکھتے ہوئے آمین فرمایا، اس کا کیا مفہوم اور مطلب ہے؟ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان میں سے جو ریلیونٹ ہے وہ میں بیان کر رہا ہوں، وقت کی قلت ہے، تو فرمایا کہ میں نے ایک سیڑھی پہ قدم رکھا تو حضرت جبریل میرے پاس آئے اور فرمایا کہ وہ شخص تباہ و برباد ہو جائے کہ جس کی زندگی کے اندر رمضان المبارک آیا، اس کو رمضان المبارک ملا، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کو راضی کر کے اپنی مغفرت نہ کروا سکا، تو وہ شخص تباہ و برباد ہو جائے۔ اور اس پر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آمین فرمایا ہے۔ تو محترم مکرم سامعین اور سامعات، رمضان المبارک پوری آفتاب کے ساتھ ہمارے اوپر سایہ فگن ہے۔ اب یہ ہمارے اوپر منحصر ہے
کہ ہم کتنا اللہ تعالیٰ سے ہاتھ لے سکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ تو ویسے بھی انسان کی اشارت کے زیادہ قریب ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، جب میرا بندہ مجھ سے سوال کرتا ہے تو اس کو جان لینا چاہیے کہ میں اس سے قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، اور جب وہ مجھے پکارتا ہے، مجھ سے کوئی چیز مانگتا ہے تو میں اس کی پکار کا جواب دیتا ہوں، میں اس کی سوال کو پورا کرتا ہوں۔ تو اگر کوئی کمی ہو سکتی ہے ہمارے مانگنے کے اندر، ہمارے طلب کرنے کے اندر ہو سکتی ہے، اللہ کے عطا فرمانے میں کوئی کمی نہیں ہو سکتی۔ اور فرمایا کہ 3 اشرے ہیں، پہلا رحمت کا، دوسرا مغفرت کا، اور تیسرا آخر عتق من النار، جہنم سے آزادی اور چھٹکارے کا اشرہ ہے۔ اور پھر فرمایا کہ میرے صحابہ استکثروا فیہ من 4 خصال، اس مہینے کے اندر 4 کاموں کو کثرت سے کرو، اس مہینے کے اندر 4 کاموں کو کثرت سے بجا لاؤ۔ فرمایا کہ خصلتان، 2 کام تو ایسے ہیں ترضون بہما ربکم، کہ جس سے تم اپنے رب کو خوش کرو گے۔ آپ بتائیں جب رب خوش ہو جائے تو پھر انسان کامیاب ہے یا ناکام ہے؟ کامیاب ہے۔ فرمایا کہ 2 کام ایسے ہیں کہ جس سے تم اپنے رب کو خوش کرو گے، وَخَصْلَتَانِ لِأَغْنَابِكُمَا عَنْهُمَا، اور 2 کام ایسے ہیں جو تمہارے فائدے کے لیے، اور 2 کام جن سے تم اپنے رب کو خوش کرو گے وہ کون سے ہیں؟ شہادت اللہ الہ الا اللہ، اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، شرک کو اپنی زندگی سے، اپنے کاموں سے بالکل نکال دو، اور ایسے زندگی گزارو کہ تمہاری زندگی کے اندر شرک کا شائبہ تک بھی نہ ہو، لا الہ الا اللہ۔ اور دوسرا کیا ہے؟ وہ تستغفرونہ، اور اپنے رب سے بخشش مانگو، اپنے رب سے مغفرت مانگو، مغفرت طلب کرو۔ میرے بھائی اور دوستو، دنیا میں اگر ہم کسی سے سوال کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو جب بار بار اس کی طرف جاتے ہیں تو اس کے ناراض ہونے کا خدشہ ہوتا ہے، اور وہ صرف خدشہ نہیں ہوتا بلکہ ناراض ہونے کا اعلان کر دیتا ہے، اظہار کر دیتا ہے۔ لیکن اللہ کی ذات ایسے ہے کہ اگر اس سے نہ مانگا جائے تو ناراضگی ہوتی ہے، اللہ کی طرف رجوع کیا جائے اللہ کی ذات خوش ہوتی ہے۔ اور حدیث کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال کے ذریعے سے اس کو بیان فرمایا کہ ایک شخص دور دراز کا سفر کر رہا ہے، اور سفر کا جو اکثر حصہ ہے وہ ریگستانوں کے اوپر، بیابانوں کے اوپر مشتمل ہے، اور سفر کرتے کرتے وہ تھکن سے نڈھال ہو جاتا ہے، اور اس کے پاس جو سواری ہے اس کا سارا ساز سامان اسی کے اوپر ہے، وہ سواری بھی وہاں پہ بٹھا دیتا ہے، کچھ دیر سستانے کے لیے بیٹھ جاتا ہے۔ اسی تھکن کی وجہ سے اس کی آنکھ لگ جاتی ہے، تو جب اس کی آنکھ کھلتی ہے تو اس کی وہ سواری، اس کا وہ اونٹ بما ساز و سامان کے غائب ہے۔ وہ اس کو ڈھونڈنے کے لیے آگے دوڑتا ہے، پیچھے دوڑتا ہے، دائیں جاتا ہے، بائیں جاتا ہے، کہیں اس کو سواری نہیں ملتی۔ اور اس زمانے میں جہاں پہ کوئی سرائے نہیں ہوتے تھے، مسافر خانے نہیں ہوتے تھے، ہوٹلز نہیں ہوتے تھے، دور تک آبادی کا نام و نشان نہیں ہوتا تھا، تو اگر آپ کی سواری چلی گئی اور آپ کے کھانے پینے کا سامان چلا گیا تو پھر اس کا مطلب آپ کی موت ہے۔ وہ اسی پریشانی کے غم میں موت کا انتظار کرتا ہے کہ اب تو موت کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے۔ پھر اس کی آنکھ لگتی ہے اسی پریشانی میں، تو اچانک آنکھ کھلتی ہے تو سامنے دیکھتا ہے اس کا اونٹ، اس کی وہ سواری بما پورے ساز و سامان کی اس کے سامنے موجود ہے۔ تو جتنا وہ خوش ہوتا ہے اپنی زندگی کے واپس آنے سے، اپنی زندگی کے اسباب کے واپس آنے سے، تو ایک بندہ جب گمراہی کے راستے پہ چل رہا ہوتا ہے، اللہ سے دور ہو جاتا ہے، جب گناہ اس کو اللہ سے دور کر دیتے ہیں، وہ توبہ اور استغفار کرتا ہے، اپنے رب سے مغفرت طلب کرتا ہے، اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، تو جتنا اس کو خوشی ہوئی تھی اپنی سواری اور سامان ملنے کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ تو فرمایا کہ 2 کام جن سے تمہارا رب خوش ہوتا ہے وہ کون سے ہیں؟ اللہ الہ الا اللہ، کہ اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وَتَسْتَغْفِرُونَهُ، اس کی بخشش کو طلب کرو۔ اور فرمایا کہ دوسرے 2 کام لِأَغْنَابِكُمْ عَنْهُمَا، جو تمہارے سراسر اپنے ذاتی فائدے کے لیے ہیں، وہ کون سے ہیں؟ فَتَسْأَلُونَ اللَّهَ الْجَنَّةَ، تو تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے جنت طلب کرو اور جہنم کی پناہ مانگو۔
تو ہمیں جنت مانگنی چاہیے، اور جنت الفردوس حدیث کے اندر آتا ہے کہ جب بھی تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے جنت کا سوال کرو تو جنت الفردوس کو مانگو، اور جہنم سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ اور پھر فرمایا کہ ومن سقا صائمن، جس نے روزہ دار کو روزہ افطار کرایا، اس کو سیراب کیا، سقاہ اللہ من شربت، تو اللہ تعالیٰ اس کو ایسے پانی سے سیراب کرے گا قیامت کے دن، لا یظمأ بعدہا حتی یدخل الجنہ، تو اس کو کبھی پیاس نہیں لگے گی یہاں تک کہ جنت کے اندر داخل ہو جائے گا۔ تو یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فصاحت اور بلاغت پر مشتمل خطبہ، اس کے اندر رمضان کے فضائل کے حوالے سے جتنی چیزیں ہیں تقریباً آ جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ بے شمار احادیث ہیں، آیات مبارکہ ہیں۔ وقت کی قلت ہے، میں ان سے صرف نظر کرتے ہوئے جو دوسرا حصہ ہے میں اس کی طرف جانا چاہوں گا کہ میرا آج کا جو موضوع ہے وہ ہے رمضان اور قرآن، اور ان دونوں کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے، رمضان المبارک کا اور قرآن پاک کا۔ یہ جو رمضان المبارک کے اتنے فضائل ہیں، یہ کس وجہ سے؟ یہ اس وجہ سے ہیں کہ قرآن پاک کا نزول اس ماہ مقدس کے اندر ہوا ہے، تو قرآن پاک کی نسبت جس چیز کی طرف ہو جائے وہ مقدس اور محترم ہو جاتی ہے۔ میں نے حدیث خطبے کے اندر آپ کے سامنے پڑھی کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تو میں سے سب سے بہتر وہ شخص ہے کہ جو قرآن کو پڑھتا ہے اور پڑھاتا ہے، قرآن کو سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے۔ کیوں؟ اب اس شخص کی نسبت قرآن کی طرف ہوگی۔ تو رمضان المبارک کا مہینہ باقی مہینوں سے افضل کیوں ٹھہرا؟ کیونکہ اس کے اندر قرآن پاک کا نزول ہوا ہے۔ اور یاد رکھیے کہ قرآن پاک کا جو نزول ہوا ہے وہ دو طرح سے ہوا ہے۔ ایک دفعہ یہ یک بارگی نازل ہوا جو اس مہینے کے اندر، اور اس کی لیلہ مبارکہ کے اندر، لیلۃ القدر کے اندر نازل ہوا، اور دوسرا اس کا نزول ہوا 23 سال کے عرصے میں، اور دونوں کی تفصیل اور ڈیٹیل اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر بیان فرمائی ہے، اور فرمایا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے اس قرآن پاک کو ایک مبارک اور بابرکت رات کے اندر نازل فرمایا، اور پھر فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، وہ برکت والی رات کون سی ہے؟ لیلۃ القدر ہے، اس میں ہم نے اس کو نازل فرمایا۔ اور یہاں پہ جو قرآن مجید کا لفظ استعمال ہوا ہے وہ انزل ینزل انزال استعمال ہوا، یہ باب افعال سے ہے، عربی زبان کے اندر ابواب ہوتے ہیں، یہ باب افعال سے ہے انزال، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی چیز کو یک بارگی نازل کر دینا، ٹھیک ہے۔ اور یک بارگی یہ قرآن پاک لوح محفوظ کے اندر ازل سے موجود ہے۔ قرآن پاک کی آیت ہے، فرمایا بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، یہ قرآن مجید کہاں پہ؟ لوح محفوظ کے اندر موجود ہے، ازل سے، ہمیشہ سے موجود ہے۔ تو وہاں سے یہ یک بارگی بیت المعمور، جس کو بیت عزت کہتے ہیں، خانہ کعبہ کے بالکل استوا میں برابر میں پہلے آسمان دنیا پر ایک گھر ہے جس کو بیت المعمور یا بیت عزت کہتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ وہ فرشتوں کی عبادت گاہ ہے، وہاں پہ یک بارگی یہ نازل کیا گیا، اور پھر وہاں سے حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر 23 سال کے عرصے میں ضرورت کے مطابق نازل ہوتا رہا۔ تو میں بات یہ کر رہا تھا کہ رمضان المبارک اور قرآن پاک کا بڑا گہرا تعلق ہے، اور اس کی جو فضیلت ہے وہ بھی اسی وجہ سے ہے کہ اس مہینے کے اندر قرآن پاک کا نزول ہوا ہے، اور قرآن پاک معجزہ کتاب ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زندہ معجزہ ہے، اور اس کی بلا کی تاثیر ہے۔ تو یہ رمضان المبارک کا اور قرآن پاک کا جو تعلق ہے وہ ہمیں اس بات کا سبق دیتا ہے، اس بات کا درس دیتا ہے کہ تعلق بالقرآن بناؤ، قرآن کے ساتھ اپنے تعلق کو جوڑ لو۔ اور عربی کا ایک مقولہ ہے کہ صاحب البیت ادری بما فیہ، گھر کا مالک خوب جانتا ہے کہ اس کے گھر کے اندر کیا ہے۔ تو ہر انسان اپنے بارے میں خوب جانتا ہے، اچھی طرح جانتا ہے کہ وہ کن کن صلاحیتوں کا مالک ہے۔ بات کو اور میں اپنے مقصد کی طرف لاتے ہوئے کہ ہر کسی کو پتہ ہے کہ قرآن کا تعلق، اس کا قرآن کے ساتھ کتنا تعلق ہے، قرآن کو کتنا صحیح طریقے سے پڑھ سکتا ہے، اس کی تلاوت کو کتنا کرتا ہے، قرآن پاک کا کتنا حصہ اس کو یاد ہے،
قرآن پاک پر کتنا عمل کرتا ہے، قرآن پاک کو کتنا جو جانتا ہے اس کو کتنا آگے پہنچاتا ہے، کتنا اس کو اپنی زندگی کے اندر لے کے آتا ہے، تو یہ ہر شخص جانتا ہے۔ تو یہ مہینہ چونکہ نزول قرآن کا مہینہ ہے، تو یہ ہمیں درس دیتا ہے کہ قرآن کے ساتھ اپنے تعلق کو دیکھو اور اس بات کا تعین کرو کہ جس شخص کو قرآن کی تلاوت کرنا نہیں آتی وہ اس کو سیکھے۔ اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اطلب العلم من المہد الی اللحد، یہ رحمت کی بارش ہے، تو سکون سے بیٹھیں، وقت 10 منٹ رہ گئے ہیں تقریباً، انشاءاللہ یہ ہمیں پریشان نہیں کرے گی۔ تو فرمایا کہ مہد سے لے کے گود سے لے کے گول تک، قبر تک علم حاصل کرو۔ تو اگر ہم عمر کے اندر بڑے ہو جاتے ہیں تو اس کے اندر کوئی ہمیں حیا مانی نہیں ہونی چاہیے۔ اسی طریقے سے عربی زبان کا ایک مقولہ ہے کہ العلم یضیع بین الحیاء والکبر، کہ علم جو ہے تکبر کی وجہ سے اور حیا کی وجہ سے رک جاتا ہے، رکاوٹ آ جاتی ہے اس کے اندر۔ تو سیکھنے کے اندر کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ آپ اسٹیج کے جس حصے میں ہیں، اگر آپ تلاوت نہیں کر سکتے ہیں تو کسی حافظ صاحب سے، کسی قاری صاحب سے آپ وقت لے لیں، اس کو سیکھنا شروع کر دیں۔ اگر اس طرح کا موقع نہیں بنتا تو آج کل تو موبائل کے اوپر ہر قاری کی آواز میں اور اس کو پڑھانے کا باقاعدہ پورا انتظام ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں، اس کو سن کے قرآن پاک کو کھول لیں، پڑھ سکتے ہیں، اسی طریقے سے اس کی تلاوت کو کریں۔ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کی خود بھی تلاوت فرمایا کرتے تھے بہت زیادہ، اور شوق کے ساتھ سنا بھی کرتے تھے صحابہ سے فرمائش کر کے۔ اور ہر رمضان المبارک کے اندر جتنا قرآن پاک نازل ہو چکا ہوتا تھا اس کا دور فرماتے تھے۔ اور آخری رمضان المبارک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ 2 دفعہ دور فرمایا۔ تو تلاوت کرنے کا بہت زیادہ اجر و ثواب ہے۔ ایک حدیث ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ فرمایا کہ من قرأ حرفا من القرآن الکریم فلہ عشر، کہ جو قرآن کریم کا ایک حرف پڑھتا ہے اس کو 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ اور پھر فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ولا اقول الف لام میم حرف، میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بل الف حرف، بلکہ الف ایک حرف ہے، وہ لام حرف، لام دوسرا حرف ہے، وہ میم حرف، اور میم تیسرا حرف ہے، یعنی اس کے پڑھنے سے 30 نیکیاں ملیں۔ اور پھر فرمایا کہ جو قرآن پاک کو شوق کے ساتھ پڑھتا ہے لیکن اٹکتا ہے، اس کی زبان کے اندر لکنت ہے یا کوئی بھی مشکل اس کو پیش آتی ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرمایا فلہ اجران، اس کو 2 اجر ملتا ہے۔ تو قرآن کے ساتھ اپنا تعلق دیکھنا چاہیے۔ اور ایک واقعہ اور میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ ایک ساتھی انہوں نے واقعہ بیان کیا کہ ان کے دادا جی قرآن کے معلم تھے، مدرس تھے، پوری زندگی انہوں نے قرآن پڑھایا، اور پڑھانے کے علاوہ وہ کثرت سے قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ وہ ریڈیو کا زمانہ تھا، تو جب وہ کلاسوں سے پڑھانے کے بعد فارغ ہو جاتے تھے، خود پڑھتے رہتے تھے، پڑھتے پڑھتے تھک جاتے تھے تو وہ ریڈیو پہ سنتے سنتے سو جاتے تھے، اور جب صبح اٹھتے تھے پھر تلاوت شروع کر دیتے تھے۔ ساری زندگی ان کا یہی معمول رہا۔ فوت ہوئے تو کسی نے خواب میں دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی جماعت کے اندر بیٹھے ہیں، اور یہ جو قرآن کی کثرت سے تلاوت کرنے والے ہیں یہ بھی اس حلقے کے اندر موجود ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مخاطب کیا اور صحابہ سے فرمایا کہ یہ وہ شخص ہے کہ جس کی زندگی کی ساری گفتگو کم ہے اور اس کی تلاوت کے الفاظ زیادہ ہیں، اور پھر اس کو حکم فرمایا کہ یہ والی صورت ہمیں سنا۔ تو اس کی تلاوت کا بہت زیادہ اجر اور ثواب ہے، اور تلاوت سے پھر آگے بڑھیں تو پھر جائزہ لیں، اس کے کچھ نہ کچھ حصے کو یاد کریں۔ پہلے تو اولاً پورا یاد کریں، لیکن مصروفیات ہیں، نہیں ٹائم ملا تو کچھ نہ کچھ حصہ، کچھ صورتیں، کچھ رکوع، کچھ آیات وہ یاد کرنے چاہیے، حفظ کرنے چاہیے، اور پھر اس سے آگے بڑھیں۔ اصل جو کام ہے وہ کیا ہے؟ قرآن پاک کا فہم ہے، ٹھیک ہے، اس کے فہم کو حاصل کریں، اور اس کی بھی بڑی فضیلت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص قرآن پاک کی ایک آیت کا فہم حاصل کرتا ہے وہ 1000 رکعت نفل پڑھنے والے سے زیادہ اس کو اجر ملتا ہے۔ کیونکہ اصل تو یہ عمل کے لیے آیا ہے نا، اصل تو یہ نافذ کرنے کے لیے آیا ہے پوری دنیا پر۔
اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن پاک کس لیے بھیجا تھا؟ اس لیے بھیجا تھا، دین حق دے کر اس لیے بھیجا تھا لیظہرہ علی الدین کلی، باقی جتنے ادیان باطلہ تھے، جتنے نظام تھے، ان پر اس قرآن کے نظام کو نافذ کرنا تھا، اور وہ تفہیم کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ تو اس لیے اس کا اجر بھی بہت زیادہ ہے کہ ایک آیت کی تفہیم حاصل کرنا 1000 رکعت نفل پڑھنے سے زیادہ اس کا اجر ہے۔ تو تفہیم حاصل کریں اس کی تفاسیر کے ذریعے سے، دروس کے ذریعے سے، جس طریقے سے بھی ممکن ہو، اور پھر یہ سارے سٹیپس جو ہم نے کر لیے، ان کا مقصد کیا ہے کہ عمل کیا جائے، اس کو اپنی زندگی کے اندر لے کے آئیں، اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، اور اس کو اس طرح اپنے عمل کے اندر لے کے آئیں کہ ہماری عادات بن جائیں، ہمارے معمولات بن جائیں۔ حضرت محترم امام غزالی علیہ الرحمہ بہت بڑے امام گزرے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ لو قرأت مئۃ سنۃ، اگر میں 100 سال تک علم حاصل کرتا ہوں، 100 سال پتہ نہیں کس کو اللہ تعالیٰ زندگی نصیب کرے، تو 100 سال تک کیا کروں میں؟ علم حاصل کرتا رہوں۔ وَأَلَّفْتُ وَجَمَعْتُ مِئَةَ کتابیں، 1000 کتابیں، اور میں 1000 کتابیں تالیف کر لوں، تصنیف کر لوں، اکٹھی کر لوں، لا اکون مستحقا لرحمت اللہ تعالی الا بالعمل، تو یاد رکھو میں اللہ کی رحمت کا مستحق نہیں ہو سکتا مگر عمل کے ساتھ۔ عمل کے بغیر کچھ نہیں ہے، عمل سے بنتی ہے زندگی، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری۔ تو حضرات محترم، جتنا قرآن پاک سیکھ لیا ہے اس پہ عمل، اور عمل کے بعد پھر اس کو آگے پہنچانا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اسلام کی تعلیمات مکمل ہو گئیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حج زندگی میں ادا فرمایا، اور وہ حجۃ الوداع کے نام سے جانا جاتا ہے۔ تو اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے اسلام کی تعلیمات کا خلاصہ بیان فرمایا، اور پھر لوگوں سے مخاطب ہوئے، وہ فرمایا کہ کیا میں نے اللہ کا دین، اس کے احکامات تم تک پہنچا دیں؟ تو سب نے بیک زبان کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نہ صرف آپ نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا ہے بلکہ اس کا حق ادا کر دیا ہے۔ تو پھر 3 دفعہ یہ گواہی لینے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف نظر اٹھائی اور فرمایا اللہم اشہد، اے اللہ تو گواہ ہو جا۔ اور پھر اس کے بعد صحابہ سے مخاطب ہوئے، فرمایا کہ فَلْيُبَلِّغْ الشَّاهِدُ مِنْكُمُ الْغَائِبَ، اب جو یہاں پہ موجود ہے، حاضر ہے، یہ ان کا فرض ہے، یہ ان کی ذمہ داری ہے، ان کا کام ہے کہ اس پیغام کو آگے پہنچائیں۔ تو حضرات محترم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سلسلہ نبوت کے آخری کڑی ہے، آپ کے بعد لا نبی آبادی، کوئی نبی نہیں ہے۔ تو یہ کام کس کو کرنا ہے؟ ہم کو کرنا ہے۔ اگر ہم نہیں کریں گے تو ہم جواب دہ ہوں گے۔ فرمایا بلغوا انی ولو آیۃ، اگر ہم، ضروری نہیں ہے کہ ہم درس نظامی کریں، سرٹیفکیٹ عالم ہونے کی لیں اور پھر ہم تبلیغ کے کام کو کریں، امر بالمعروف اور نہی عن الکام کو کریں، بلکہ دین کی ایک بات، ایک کلمہ، ایک آیت آپ کو آتی ہے تو آگے پہنچانا آپ کا فرض ہے، اور پھر اس نظام کو، تمام نظام ہے باطلہ پر غالب کرنا، جس کے لیے سارا کچھ ہو رہا ہے، یہ بھی کیا ہے؟ یہ ہمارے فرائض کے اندر، ڈیوٹی کے اندر شامل ہے۔ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد بھی یہی تھا، هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دین حق دے کر بھیجا، کیوں؟ کہ تاکہ اس کو تمام ادیان باطلہ پر، تمام باطل نظاموں پر اس کو غالب کر دے۔ تو میرے بھائیوں اور دوستوں، پاکستان کو بنے نصف صدی سے زائد ہو چکا، اور آج تک اس میں جو اسلامی نظام جس کے لیے مارز وجود میں آیا تھا، کہ ہمارے بزرگوں نے قربانیاں دیں، نعرے لگائے کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، کہ یہاں پہ قرآن کے نظام کو لے کے آنا ہے، نظام مصطفیٰ کو لے کے آنا ہے، تو وہ خواب آج تک شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکا۔ ہم اس کے مکلف اور پابند نہیں ہیں، ہاں ہم جس کے پابند ہیں وہ یہ ہے کہ ہم کوشش کریں، اس کے لیے جد و جہد کریں۔ جب اللہ کی مشیت ہوگی، جب اللہ کی مرضی اور اللہ کا حکم ہوگا تو وہ اس نظام کو غالب کر دے گا۔ تو اس کے لیے ہم کوشش کرنے والے بن جائیں، محنت کرنے والے بن جائیں، جد و جہد کرنے والے بن جائیں، تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ہماری
مسائی کو, ہماری جدوجہد کو, ہماری کوششوں کو بارآور فرمائے گا, اور جب اللہ کی مشیت ہوگی یہ نظام غالب آ جائے گا. لیکن ہم اپنے تئیں سرخرو ہو جائیں گے, ہم اپنے تئیں جو ہے کامیاب ہو جائیں گے. تو رمضان اور قرآن پاک ان دونوں کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے. قرآن کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کریں. اور بہت سارے واقعات تھے میرے پاس سنانے کے لیے, وقت کی قلت کی وجہ سے وہ میں نے سارے حذف کر دیے ہیں. تو ایک واقعہ جو ہے نا قرآن کی تاثیر کے حوالے سے, کہ قرآن کا پیغام خود بھی قرآن کے ساتھ جڑیں, دیکھیں گے آپ کی زندگی کے اندر تبدیلی آئے گی. اور قرآن کے ساتھ جو لوگوں کو جوڑیں ان کی زندگی کے اندر بھی تبدیلی آئے گی. اور قرآن کی تاثیر تو وہ تاثیر ہے کہ جس کو سمجھ نہ آئے اس کے اوپر بھی اثر کرتا ہے, اس کے اوپر بھی اپنا اثر لازمی چھوڑتا ہے. ایک واقعہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ ولید بن مغیرہ سرداران مکہ میں سے تھا, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کٹر دشمن تھا. تو وہ اپنے اصحاب کی محفل کے اندر بیٹھا تھا. تو اس نے کہا کہ میں آج تمہیں ایک بات بتاؤں. تو اس کے ساتھیوں نے کہا کہ بتائیں. ولید بن مغیرہ نے کہا کہ آج میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے, تمہارے صاحب سے, ایک ایسا کلام سنا ہے, واللہ لقد سمعت من محمد کلاما, کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک کلام سنا ہے. اللہ کی قسم, ما ہوا من کلام الانس, نہ وہ کسی انسان کا کلام ہے, ولا من کلام الجن, اور نہ ہی کسی جن کا کلام ہے, وَإِنَّ لَهُ لَتَلَاوَةٌ, اور بڑا خوشنما کلام ہے, وَإِنَّ عَلَيْهِ لَتَلَاوَةٌ وَإِنَّ أَعْلَاهُ لَمُثْمِرٌ, وہ بڑا شیریں کلام ہے, بڑا کانوں کے اندر رس گھولتا کلام ہے. وَإِنَّ أَعْلَاهُ لَمُثْمِرٌ, اور اس کا جو ظاہری حصہ, اوپر والا حصہ یعنی اس کے الفاظ, اس کے کلمات, وہ بڑے پھلدار ہیں. وَإِنَّ أَسْفَلَهُ لَمُغْدِقٌ, اور اس کا جو نیچے والا حصہ ہے یعنی جو اس کے معانی ہیں, جو اس کے مفاہیم ہیں, وہ بڑے بریک بین ہیں, بڑی ان کے اندر بریکی ہے, اور بڑے اس کے اندر لطائف ہیں. یہ دشمن گواہی دے رہے ہیں. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام تو آپ جانتے ہیں کہ قرآن سے متاثر ہو کے ہوئے. اسی طریقے سے ایک شاعر ہے, عاشا اس کا نام ہے, زمانہ جاہلی کا بہت بڑا شاعر ہے, بڑا قادر الکلام. تو اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی, بس آخری بات کر رہا ہوں اس کے بعد ختم کرتے ہیں ہم درس. تو اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مدح کے اندر, تعریف کے اندر ایک قصیدہ لکھا, اور وہ سنانے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ آ رہا تھا. تو اہل مکہ کو پتہ چلا, تو انہوں نے کہا بھاگو بھاگو, عاشا کو وہیں پہ روکو, اگر یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گیا تو یہ قرآن پاک کو سنے گا, اور قرآن پاک کو سننے کے بعد اس سے متاثر ہوگا, کیونکہ یہ شاعر ہے, قادر الکلام ہے, کلام کی خوبیوں سے واقف ہے. تو قرآن سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہے گا, یہ اسلام لے آئے گا, اور یہ پورے عرب کے اندر جاتا ہے, گھومتا ہے, جہاں پہ جائے گا قرآن کی بات کرے گا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرے گا, اور جس کام کو تم روک رہے ہو وہ دنوں کے اندر پھیل جائے گا. اس وقت شعراء کی بڑی اہمیت ہوتی تھی. شاعر جس بات کو کہہ دیتا تھا من نوان اس کو تسلیم کر لیتے تھے. یہی شاعر حج کے موقع پہ عکاظ جا رہا تھا, تو ایک شخص تھا, غریب شخص تھا, محلق اس کا نام تھا, 8 بیٹیاں تھیں اس کی, اور غربت کی وجہ سے, فقر کی وجہ سے ان کی شادی نہیں ہو رہی تھی, کوئی رشتہ نہیں آتا تھا. تو کسی نے اس سے کہا, محلق سے, کہ تم عاشا کی دعوت کرو, اس کو بات سمجھا دو, اگر اس کو سمجھ آ گئی, اس نے اپنے اشعار کے اندر ذکر کر دیا, تو تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا. تو اس نے اس موقع کو غنیمت جانا, اس نے اس کی اونٹنی ذبح کی, اس کی دعوت کی, اس کو شراب پلائی, زمانہ جاہلیت تھا. تو جب یہ خوب مست ہو گیا, تو اب اس نے کہا کہ اب لوہا نرم ہے, چوٹ لگاؤں تو اثر کرے گا. تو اس نے سارا قصہ سنایا, اس کو بات سمجھ آ گئی. یہ اگلے دن جو ہے نا حج کے موقع پہ میلہ لگتا تھا اوقاس کے اندر, وہاں پہ لوگ جمع ہوتے تھے. تو لوگوں سے اس نے اس کی اپنے اشعار کے اندر پوری تعریف بیان کی, محلق کی, کہ میں نے رات گزاری, اور وہاں پہ سردی تھی, اور ایک محلق تھا, اور تیسری سخاوت تھی. اس کی سخاوت کا ذکر کیا, اور مورخین لکھتے ہیں کہ 1 سال بھی نہیں گزرا تھا کہ عمراء کے ہاں, خلفاء کے ہاں, مطلب عمراء جو تھے عرب کے, ان کے ہاں اس کی ساری 8 بیٹیوں کی شادی ہو گئی. تو اس کو وہیں روک لیا, اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے نہیں دیا, اس کو 10 اونٹوں کا لالچ دیا, نہیں مانا, 20 کا, ایسے کرتے کرتے 100 اونٹوں پہ یہ راضی ہو گیا. 100 اونٹ اس نے وہاں سے لیے, اور یہ چلا گیا. اور اللہ کا کرنا ایسے ہوا کہ ابھی اپنی گھر نہیں پہنچا تھا, اونٹی سے گرا اور اس کی وفات ہو گئی.
تو قرآن کے اندر تو بلا کی تاثیر ہے۔ قاری عبدالباسط صاحب قرآن پڑھتا ہے، آپ ویڈیوز دیکھتے ہوں گے، تو بہت سارے لوگوں کی کثرت جو ہے اس کو سمجھتی نہیں ہے، مفہوم کو نہیں سمجھتی، لیکن اس کلام کا اثر ان کے دلوں پر، ان کے سینوں پر ہو رہا ہوتا ہے۔ تو میرے بھائی اور دوستوں، اس بابرکت مہینے کے اندر ایام معدودات، گنتی کے چند دن ہیں، تقریباً نصف گزرنے والا ہے، نصف باقی ہے، تو اس کو غنیمت جانیں، پھر ہماری زندگی کے اندر یہ آئے نہ آئے، تو اس کے فیوز و برکات کو سمیٹیں اور قرآن کے ساتھ، اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری عبادات کو، ہمارے روزوں کو، ہمارے نوافل کو، ہمارے ذکر و اذکار کو، جملہ عبادات کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرمائے۔ آمین و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ یہ جو انتظامیہ ہیں ان کی طرف سے درخواست ہے کہ دیکھیں آپ کے لیے اتنی خوبصورت محفل سجائی ہے، اور آج آپ کو حقیقت بات بتاؤں کہ مقررین ظاہر رمضان المبارک ہے تو ہر جگہ پہ مصروف ہیں، تو یہ آج بس میں نے کمی پوری کی ہے، اصل جو دروس ہیں وہ اس کے بعد ہوں گے انشاءاللہ۔ تو آپ محنت کریں، گزارش ہے کہ جتنے شرکاء آئے ہیں وہ اپنے ساتھ کم از کم 2 افراد کو لے کے آئیں، اور جو یہاں پہ آئیں گے اس درس کو سنیں گے، اور اس درس کو سننے کے بعد جو بھی نیکی کے کام کریں گے، آپ بغیر کیے ان کے اجر میں ان کے برابر شریک ہوں گے، ان کے اجر کے برابر آپ کو اجر ملے گا۔ اور میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ الدال علی الخیر کفاعلی، جو کسی کو اچھے کام کی طرف راغب کرتا ہے تو جتنے بھی اچھے وہ کام کرتا ہے اس کو بھی، راغب کرنے والے کو بھی اتنا ہی اجر ملتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیں کتنا اچھا موسم تھا، اللہ تعالیٰ کی رحمت ظاہری شکل کے اندر بظاہر ہمارے اوپر نازل ہوئی ہے، تو یہ صبح پر نور فضا ہوتی ہے، رمضان المبارک کی جو ہے نا پر نور ساتنیں ہیں، تو خود بھی تشریف لائے ہیں، اس کو 10 دن اٹینڈ کریں اور اپنے ساتھ کم از کم 2 ساتھیوں کو لے کے آئیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ دعا کر لیتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے رب ذوالجلال والاکرام، تیری رضا کے لیے، تیرے دین کی سربلندی کے لیے، تیرے پاک اور مقدس کلام کے فہم کے لیے جماعت اسلامی تحصیل کلوڑ پکا نے اس خوبصورت 10 روزہ فہم قرآن کلاس کا آغاز کیا ہے۔ یا اللہ اس کا اجر ان کو عطا فرما، آمین۔ اور جتنے بھی ساتھی اس کے اندر انگیج ہوئے ہیں سب کو اپنی شان کے مطابق عطا فرما، اور ان ساتھیوں کو مزید اس کلاس کے لیے، اپنی دین کی سربلندی کے لیے کام کرنے کی، جد و جہد کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ اے اللہ اس مقدس مہینے میں ہم سے بہت ساری کوتاہیاں ہو رہی ہیں، جو اس مہینے کا اکرام ہے، اکرام کرنے کا حق ہے، وہ ہم سے نہیں ہو پا رہا۔ یا اللہ اس کو اپنے خاص فضل سے معاف فرما دے۔ آمین۔ اے رب ذوالجلال والاکرام، اور جو ٹوٹی پھوٹی باتیں، نوافل، تسبیحات، ذکر و اذکار ہم سے ہو رہی ہیں، یا اللہ اس کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرما، آمین۔ اور اس کا اپنی شان کے مطابق اجر عطا فرما۔ آمین۔ اے اللہ ہم کو اپنے ساتھ جڑنے کی، قرآن کے ساتھ جڑنے کی توفیق نصیب فرما۔ آمین۔ اللہم ارحمنا بالقرآن، اے اللہ قرآن کے ذریعے سے ہم پر رحم فرمایا۔ آمین۔ وجعلنا له اماما ونورا وہدا، اور اللہ قرآن پاک کو ہمارے لیے امام بنا دے، ہمارے لیے روشنی کا ذریعہ، ہدایت کا ذریعہ بنا دے، آمین۔ ہمارے لیے رحمت کا ذریعہ بنا دے۔ آمین۔ اللہم ذکرنا منہ ما نسینا، اے اللہ قرآن پاک سے جو ہمیں بھول جائے وہ ہمیں یاد کروا دیجیے۔ آمین۔ وعلمنا منہ ما جہلنا، اور جس حصے سے قرآن پاک کے جس حصے سے ہم ناواقف ہیں اس کی ہمیں تعلیم فرما دیجیے۔ وارزقنا تلاوتہ آناء اللیل واطراف النہار، اور اللہ ہمیں توفیق فرمائیے دن رات قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی۔ آمین۔ واجعلہ لنا حجتا یا رب العالمین،
اور اے اللہ اس قرآن پاک کو ہمارے حق میں گواہی دینے والا، ہمارے لیے حجت بنا دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن یا تمہارے حق میں گواہی دے گا یا تمہارے خلاف۔ تو ہم سب اللہ کی بارگاہ میں دست بستہ عرض کرتے ہیں کہ اللہ اس کو ہمارے حق میں حجت بنا۔ آمین۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔